السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری خیرت، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ مس میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا بھائی، مجھے پتا چل رہا ہے کہ آپ بہت پیارا پیارا پڑھ رہی ہیں میتھس اور سائنس، مزہ آ رہا ہے کام کرنے میں؟ یس میم۔ تو اچھی اچھی پڑھائی کرتی ہیں، میں روز آپ کا کام دیکھتی ہوں ماشاءاللہ، اور آپ کی ٹیچر بھی آپ سے بہت خوش ہیں کہ خیرت تو بہت اچھی پڑھائی کرتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایسے ہی اچھی اچھی پڑھائی کرنی ہے۔ اچھا سعودیہ کب جا رہی میم میں پرسوں جا رہی ہوں۔ ہیں؟ پرسوں جا رہی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور وہاں جا کے آپ کو پتا ہے آپ کون سے شہر میں جا رہی ہیں، کس کے شہر میں جا رہی ہیں؟ مکہ مکرمہ جائیں گی آپ، اور مدینہ منورہ بھی جائیں گی۔ وہ یس میم۔ یہ کون سے دو شہر ہیں جن کے بارے میں ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے آپ مکہ مکرمہ جائیں گی جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، آپ مدینہ منورہ جائیں گی جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے گئے، اور وہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے خرد آپ کو تو بہت مزہ آنے والا ہے، غار ہرا، غار ثور، اور انشاءاللہ اور وہ ساری جگہیں جن کے بارے میں ہم سیرت کی کتاب میں پڑھ رہے ہیں اور ہم نقشوں میں دیکھتے ہیں، تو خیرت بیٹی تو خود وہاں جائیں گی اور ہر چیز کو ہر چیز کو دیکھیں گی انشاءاللہ۔ وہاں پہ جا کے بھئی آپ نے ہمارے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، ہمارے لیے دعا اوکے، کریں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ شاباش، تو چلیں ہم آج اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، بسم اللہ بھی پڑھ لیجئے اور دعا بھی پڑھ لیجئے۔ ہاں جی خیرت، ہم نے نا کل غزوہ حنین شروع کیا تھا۔ ہم اب تک پتہ ہے کیا کیا چیزیں پڑھ چکے ہیں؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول تھے۔ اللہ پاک نے ان کو ڈیوٹی دی کہ آپ کیا کریں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بہت سے جو تھیں وہ مار کے پیش آئے ہیں نا، آپ نے بہت ساری چیزیں جو تھیں ہم نے پڑھا، ہم نے دیکھا کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی، اور کیسے جو ہیں سارے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، کیسے بہت سے اچھے اچھے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کیسے آپ ہجرت کر کے آئے، ہجرت کے بعد کتنے غزوات پیش آئے۔ پھر ہم نے اس سے پہلے کی ایک کلاس میں بیٹا یہ بھی پڑھا کہ کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے مکہ کو فتح کیا، وہ شہر جہاں سے آپ بالکل ایسے ہجرت کر کے آئے تھے کہ لوگ آپ کے قتل کے در پہ تھے، آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دینا چاہتے تھے۔ اس شہر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کو فتح کیا، اور اس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہو گیا، اور خانہ کعبہ کے اوپر کی چھت پر پیارے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، انہوں نے وہاں پہ آذان، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہم نے اب تک کی کلاس میں پڑھی۔ اچھا پھر ہم نے دیکھا کہ جس وقت مکہ بھی فتح ہو گیا نا، تو مکہ کے ساتھ ایک اور علاقہ تھا، ایک اور وادی تھی جس کا نام ہے حنین۔ وہاں پر ایک غزوہ پیش آیا، اس غزوے کو کہتے ہیں غزوہ حنین۔ اور وہ آیا کیوں پیش؟ وہ اس لیے پیش آیا کہ وہاں پہ دو قبیلے تھے، بنو حوازن اور بنو ثقیف۔ تو ان کو یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا ہے، تو اب جو ہے وہ ہمارے علاقے کو فتح کرنے کے لیے آئیں گے، تو اس سے پہلے کہ وہ آئیں تو ہم ان کے ساتھ جنگ چھیڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے اپنا لشکر تیار کیا۔ آپ کے لشکر میں 12,000 فوجی تھے، یہ ایک بڑی تعداد تھی، اور آپ ان کو لے کے یہ اب آپ دیکھ سکتی ہیں خیرت خیرت اب جائیں گی نا انشاءاللہ تعالیٰ سعودیہ، تو وہ سارے علاقے دیکھیں گی بھی۔ یہ دیکھیں، یہ مکہ مکرمہ ہے، ٹھیک ہے۔
اور یہ مکہ کے مکرمہ کے ساتھ یہ وادی طائف ہے، اور یہیں پہ یہ وادی حنین ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو قبیلے تھے خیرت، قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنو حوازن. تو یہ جو تھے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے یہ لوگ وہاں سے نکلے اور حنین کی وادی میں یہ جمع ہوئے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا ہے تو آپ بھی اپنی فوج جو تھے ان کو 12,000 کے لشکر کو لے کے نکلے ہیں، اور یہاں حنین کے مقام پر اس وادی میں کیا ہوا کہ مارکا پیش آیا، اور یہاں پر پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے فتح عطا کی. ٹھیک ہے، اور جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ یہاں سے بھاگ نکلے، اور ان کا جو مال و دولت تھا اور مویشی تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں. یہ اب حنین کا سارا علاقہ آپ دیکھ سکتی ہیں، یہ سارا جو ہے نا یہ اس طرح سے تھا. یہ وادی حنین ہے. ٹھیک ہے، یہ وادی اوتاس ہے. یہاں پر جو مشرکین آئے تھے نا، قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے، ان کی فیملیز اور ان کے مال مویشی یہاں پر تھے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس جگہ پہ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تھی، اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ یہاں سے آیا تھا. ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ سے حنین کی طرف، رائٹ. اور جو بنو ثقیف کے لوگ تھے وہ یہاں سے اور یہاں سے اس طرف سے آئے تھے. ٹھیک ہے، اور جب مسلمانوں کی اور کفار کی جنگ ہوئی یہاں پہ، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو مسلمان جو تھے نا وہ تھوڑے سے پراؤڈ ہو گئے، تو انہوں نے کہا اتنا بڑا ہمارا لشکر ہے اور ہم ہی جنگ جیتیں گے اور ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا. لیکن آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کو تو غرور پسند نہیں ہے، اور مسلمان کبھی بھی اپنی کسی بھی چیز کے اوپر غرور نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو کیا سچویشن تھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ والی بات اچھی نہیں لگی کہ مسلمانوں نے کیوں غرور کیا کہ اپنے لشکر پر کہ ہمارا 12,000 کا لشکر ہے اور آج تو ہم ہی جیتیں گے. یہ والی بات انہوں نے کی تھی. یہ بات اللہ تعالیٰ کو بھی اچھی نہیں لگی. کبھی بھی جو ہے وہ ہمیں مسلمانوں کو تو کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنے مال و دولت پہ اور نہ ہی اپنی تعداد پہ، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی وجہ سے جیتتے ہیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے جو ہے وہ دوسروں پر فتح دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی صورتحال تھی اس موقع پر بھی. اچھا، اب اس میں ہوا کیا تھا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ مسلمانوں نے جس وقت یہ جو مسلمانوں کا تھا نا لشکر، یہ حنین کی طرف جب ان کی پیش قدمی ہوئی نا، تو یہاں پر ان راستوں کے اوپر جو کفار تھے، جو مشرکین تھے بنو ثقیف اور بنو حوازن کے، ان کے بہت سارے تیر انداز تھے. ٹھیک ہے، اور وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے ان جگہوں کے اوپر، تو انہوں نے اسلامی لشکر کے اوپر تیر برسائے. اور جب انہوں نے تیر برسائے تو مسلمانوں کو بالکل اندازہ نہیں ہوا، ان کو پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ دشمن موجود ہیں. اب وہ ہوا کیا کہ ان کے جو اتنی تیزی سے تیر اندازی ہوئی کہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگے اور ایک بھگدڑ سی مچ گئی. ٹھیک ہے، اچھا، اس صورتحال سے کون خوش ہوا ہوگا؟ جب مسلمانوں کی صفوں میں بھگدڑ مچی ہوگی تو مشرکین خوش ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ جب خوش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو جو ہے نا مسلمان ایسے ہی کر رہے تھے، آج ان کا ہمارے ہاتھ لگے ہیں تو دیکھا ہے ان کی صفیں کیسی خراب ہو گئی ہیں اور کیسے یہ تو جنگ لڑ ہی نہیں سکتے. تو جب اس طرح کی باتیں ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہادر تھے، اب بہت بہادر تھے، اور آپ خود آگے ہوئے. آپ اس وقت ایک خچر پہ سوار تھے، آپ کی جو بھی سواری تھی ایک خچر تھی، آپ نے اس کو آگے بڑھایا اور آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے. ٹھیک ہے، اور آپ کے ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی تھی، وہ آپ نے کفار کی طرف جو تھی وہ آپ نے پھینکی، اور اس موقع پر
کرنا ہے کہ بیت رضوان کیا تھی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عباس نے بھی آواز دی کہ بیت رضوان والوں کہاں ہو؟ ٹھیک، تو جو مسلمان پیچھے ہٹ رہے تھے وہ سارے آگے بڑھے، رائٹ۔ اور اب کیا ہوا کہ اب مسلمانوں کا اور کفار کی آپس میں تیز جنگ چھڑ گئی، ٹھیک ہے۔ اور جب جنگ چھڑی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کا جو پلڑا تھا وہ بھاری کیا، اور مشرکین جو تھے وہ بھاگ نکلے، اور بھاگے بھی کیسے کہ 3 گروہوں میں بٹ گئے، ٹھیک ہے۔ مشرکین جو تھے وہ کس کس سمتوں میں بھاگے؟ اب جو قبیلہ ثقیف اور بنو حوازن کے مشرکین تھے نا، مسلمان تو ایسے آ رہے ہیں، مسلمانوں نے ان کے اوپر اب پہلی دفعہ میں تو ان کا پلڑا بھاری ہوا اور مسلمان ان ڈسپلن ہوئے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آگے بڑھے اور آپ نے خود جنگ شروع کی، لڑائی شروع کی، تو اس کے بعد سے جو ساری پیچھے صفیں تھیں وہ بھی درست ہوئی۔ آپ مسلمانوں نے پوری طاقت کے ساتھ لڑنا شروع کیا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو کفار تھے وہ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک کچھ تھے جو طائف کی طرف بھاگ نکلے، اس طرف طائف تھا، یہ وادی حنین ہے نا، یہاں جنگ ہو رہی تھی، تو کچھ مشرکین کس طرف بھاگے؟ طائف کی طرف بھاگے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ جو تھے وہ انہوں نے کیا کیا، کچھ نے اوتاس، یہاں پہ یہ دیکھیں، کچھ یہ وادی اوتاس کی طرف بھاگ نکلے، ٹھیک ہے۔ مشرکین 3 حصوں میں بھاگ نکلے، اور کون کون سے حصوں میں بھاگے کہ نمبر 1 یہاں طائف کی طرف، نمبر 2 وادی اوتاس کی طرف بھاگ نکلے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ جو تھے انہوں نے نخلا، دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرف ایک اور جگہ تھی، تو وہ اس کی طرف 3 اطراف میں کفار جو ہیں وہ بھاگے ہیں، کچھ وادی اوتاس کی طرف، کچھ طائف کی طرف، اور کچھ جو ہیں وہ نخلا، وادی نخلا کی طرف جو تھے وہ بھاگے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آئی نا، مسلمانوں کا حملہ سخت تھا، تو 3 گروہوں میں بٹ گئے کفار، اور 3 اطراف میں وہ بکھر گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور 40,000 سے زیادہ تقریباً 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، اور 4,000 اوکیا چاندی جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کفار کے جو بچے اور عورتیں تھیں وہ بھی مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد غزوہ طائف ہوا کہ جو لوگ طائف کی طرف بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے پیچھے جائیں اور ان کے ساتھ جنگ لڑیں۔ لیکن یہ جو طائف کی طرف لوگ تھے نا، انہوں نے بچوں پتہ ہے کیا کیا، یہ ایک محفوظ قلعے کے اندر بند ہو گئے، اور مسلمانوں نے کافی عرصہ ان کا گھیراؤ کیے رکھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ثقیف کے مسلمان لوگوں کو ہدایت دے دیں، اور آپ نے پھر یہ جو محاصرہ تھا یہ اٹھا لیا، رائٹ۔ اور اس کے بعد آپ واپس آ گئے جیرانہ کے مقام پر۔ کہاں پہ اب مسلمان واپس اکٹھے ہوئے ہیں؟ یہ مقام ہے جیرانہ کا، اب مسلمان یہاں پر آ کر اکٹھے ہو گئے۔ ابھی تک کی ساری بات بچوں کو سمجھ آئی ہے؟ اگر کسی بچے کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ ربی، انس، خیر، میم مجھے تو آئیے، شاباش۔ اچھا، اب یہ جرانہ کے مقام پہ مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں نا سارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں آ گئے۔ اچھا، تو ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کتنا بہت سارا مال غنیمت اکٹھا ہوا، کفار کی کتنی بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ لگی تھیں، 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں اور اتنی بہت ساری چاندی، اور ان کی عورتیں اور بچے، یہ سارا کچھ مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا نا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ جو مال غنیمت آتا تھا نا مسلمانوں کے ہاتھ میں، تو اس کا پھر پورا ایک
طریقہ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام مقرر کیا ہوا ہے کہ مال غنیمت جو ہے وہ کیسے تقسیم ہوگا، اس میں بیت المال کا کیا حصہ ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حصہ ہوگا، جو فوجی لڑ رہے تھے ان میں سے جن کے پاس سواریاں تھیں ان کا کتنا حصہ ہوگا، جو پیدل لڑنے والے تھے ان کا کتنا حصہ ہوگا، یہ باقاعدہ پورا ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بتایا ہوا ہے۔ تو اس کے مطابق مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا نا جب، تو وہ لوگ قریش کے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوئے تھے نا، ابھی فتح مکہ ہوا تھا نا، ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ہے نا، ہم نے دیکھا رمضان میں فتح مکہ ہوا تھا اور شوال میں غزوہ حنین ہوا ہے سن 8 ہجری میں۔ کل میں نے بتایا تھا بچوں کو کہ یہ ہجرت کا 8واں سال تھا، اس میں رمضان کے مہینے میں مکہ فتح ہوا، اور اگلے رمضان کے فوراً بعد کون سا مہینہ ہوتا ہے بچوں؟ رمضان کے فوراً بعد کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ شوال۔ شاباش انس، ویری گڈ، شوال کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو شوال کے مہینے میں یہ غزوہ حنین لڑی گئی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ہوا تھا نا فتح مکہ کو، اور فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے لوگ ایسے مسلمان ہو گئے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح دیکھ کے مسلمان ہو گئے تھے، ان کی وکٹری کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے تھے، اور ابھی ان کے دلوں میں پوری طرح سے ایمان ایسے مضبوط نہیں تھا جیسے کہ مہاجرین کے دل میں تھا، جیسے کہ انصار کے دل میں تھا۔ ہم نے پڑھا تھا نا شروع والے جو مسلمان اسلام لے کر آتے تھے ان کو تو کوئی ذرا سا بھی ہلا نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ بہت سچے دل سے، بہت اخلاص سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا تھا۔ اچھا، کچھ لوگوں نے روب میں آ کے اسلام قبول کیا نا، کہ ہر کوئی قبول کر رہا ہے اور اب تو ان سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں، اور اب تو یہی لوگ جو ہیں وہ طاقت میں ہیں، تو چلیں ہم بھی ان کا دین قبول کر لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نو مسلم تھے نا، جو لوگ نیولی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، آپ نے ان کو نا مال غنیمت میں کچھ زیادہ حصہ دیا تاکہ ان کے دن اسلام پر جم جائیں، تاکہ انہیں محسوس ہو کہ یہ دین بہت پیارا ہے، اور انہیں ان کا جو دل ہے وہ ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کے یعنی کہ ان کو اچھا لگے، ان کے دل اچھے ہوں، اور ان کا دل جو ہے وہ اس دین کے اوپر مضبوطی سے قائم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کچھ زیادہ چیزیں دی۔ اب اس سے ہوا کیا کہ انصار کون لوگ تھے بھلا؟ انصار بتائیں ذرا بچے جلدی سے، انصار کس کو کہتے ہیں؟ انصار کون تھے؟ ربی، انصار کون تھے؟ انصار، خیرت، انس، انصار کس کو کہتے ہیں؟ کون سے مسلمان انصار کہلاتے ہیں؟ مدینہ کے لوگ۔ یس، شاباش، مدینہ منورہ کے جو مسلمان تھے نا وہ انصار کہلاتے ہیں۔ تو بچوں کو یاد ہے نا کہ انصار کتنے اچھے، کتنے پیارے لوگ ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام قبول کیا، پھر ان کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی، پھر ان کو اپنا سردار بنایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر انہوں نے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کیا اسلام کے لیے۔ تو یہ تو بہت پیارے لوگ تھے نا، بہت قربانیاں دینے والے۔ اب ان کے کچھ جو نوجوان تھے نا وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ شروع سے لے کر اب تک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہم دے رہے ہیں اور ہم جنگیں لڑ رہے ہیں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ زیادہ بکریاں، زیادہ چیزیں تو قریش والوں کو دے دی ہیں، تو کیا ہم نہیں ان کو اچھے لگتے، اور ان کو اپنے ہی رشتے دار زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، اپنے وطن کے لوگ اچھے لگ رہے ہیں، تو ان کے دل میں ایسا، تو انہوں نے یہ بات کر بھی دی۔ اچھا، اب جب انہوں نے یہ بات کی نا تو یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچ گئی، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی تو دکھ ہوا کہ میرے بارے میں انصار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے سارے انصار کو اکٹھا کیا، سارے انصار کو بلایا، جو جوان تھے ان کو بھی، بوڑھوں کو بھی، ساروں کو جو اور لوگ تھے آپ کے۔ اور پیارے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے ایک بات کی اور ان کو کہا کہ میں نے جو ہے تالیف قلب کے لیے
یعنی ان کے دلوں کو اچھا کرنے کے لیے یہ انہیں ان سے بول دیا ہے آپ کو ہمارا خیال نہیں ہے، آپ کو شاید ہم سے زیادہ پیار نہیں ہے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری تلواروں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا ہے، ہم نے آپ کے لیے زیادہ قربانیاں دی ہیں اور آپ جو ہیں وہ زیادہ چیزیں قریش کو دیتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پہلے بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے ان کو ایک بہت پیاری بات کی۔ تو سارے بچے ذرا غور سے سنیں، اچھا بھی اگر کوئی بچے کسی کی توجہ نہیں ہے نا تو وہ بھی ذرا توجہ کر لے۔ خیرت، ربی، انس، آپ لوگ میری بات غور سے سن رہے ہیں؟ بچے میری بات غور سے سن رہے ہیں؟ سارے جی الرٹ ہیں؟ اچھا، غور سے سنیں توجہ سے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا، انصار کے لوگوں، تم لوگوں نے دنیا کی معمولی سی چیز کے لیے اپنا دل برا کیا ہے، اتنی معمولی سی چیز، اس معمولی سی چیز کے لیے کہ جس کے ذریعے سے میں نے دوسرے لوگوں کا دل جوڑا کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اور انصار، کیا آپ لوگ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں، بیٹا آپ لوگ بات سن رہے ہیں؟ انس، آپ اپنا مائک میوٹ کریں۔ اچھا بچے سن رہے ہیں نا بات غور سے، دھیان سے، کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتا رہی ہوں؟ کہ آپ نے انصار کو کہا، انصار آپ لوگ کس چیز کی وجہ سے اپنا دل خفا کر رہے ہیں، کس چیز کی وجہ سے اپنا دل برا کر رہے ہیں؟ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، کہ جن کی وجہ سے میں نے نو مسلموں کے دلوں کو اچھا کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو کیسا لگے گا کہ لوگ تو اپنے ساتھ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور آپ اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جائیں؟ کہ آپ اپنے ساتھ کس کو لے جائیں؟ آپ اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے انصار، اگر سارے لوگ ایک رستے پہ جائیں، سارے لوگ ایک طرف جائیں اور انصار دوسری طرف جائیں، تو آپ لوگ یقین جانو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا۔ یہ بات کی انصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آپ نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پہ رحم فرما، انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ اور یہ بات سننی تھی تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کو ویسے یہ بات کیسے لگی ہے؟ ربی، خیر، انس، آپ لوگوں کے دل کو کیسی لگی یہ بات کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو کہ اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوں جنہیں انعام میں اونٹ اور بکریاں ملیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوں جنہیں اللہ کے رسول جن کے ساتھ ہوں؟ یہ بات سن کے آپ کو کیسا لگا؟ بچوں کو کیسا لگا؟ رسول کون بہت کون سے اچھا، لوگ آپ کو، اللہ کے کون سے لوگ، رسول ہاں، ان میں سے کون سے لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں، کون سے لوگ زیادہ اچھے ہیں؟ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، میم جو اللہ کے جن کے ساتھ رسول کو اللہ کے ساتھ رسول لے، ہے۔ جن کے ساتھ اللہ کے رسول ہوں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات کی اللہ کے نبی نے انصار کے لیے، کہ قریش والے تو اونٹ اور بکریاں لے کے جا رہے ہیں اور انصار، آپ کے ساتھ اللہ کا رسول جائے گا، اور اگر ساری دنیا ایک راستے پہ چلے گی اور انصار جو ہے وہ دوسرے راستے پہ چلیں گے، تو میں اس راستے پہ جاؤں گا جس پہ انصار چلیں گے۔ تو اتنی بڑی بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے، تو ان سب کو بہت رونا آیا، اور ظاہر سی بات ہے انہیں بہت خوشی بھی ہوئی ہوگی، انہیں اپنی قسمت پہ رشک بھی آیا ہوگا۔ اونٹ اور بکریاں لے کے کوئی کیا کرتا ہے نا؟ بچوں، مال و دولت تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی، اللہ اور اللہ کے رسول کا راضی ہو جانا بہت بڑی چیز ہے نا؟ تو ہم نے بھی کیا کوشش کرنی ہے؟ ہم نے بھی یہی کوشش کرنی ہے
کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول مل جائیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن باتوں سے خوش ہوتے تھے، جو باتیں آپ نے بتائی ہیں، ہم بھی ان باتوں پر عمل کریں۔ ہم نے بھی ایسے کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں قیامت والے دن جن سے اللہ راضی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم جب سیرت پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ جیسے صحابہ کرام تھے نا، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اشارہ کریں، آپ جو کہیں گے نا ہم بس وہی کریں گے، اور پھر وہ کر کے دکھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ فرما دیتے تھے، انصار اور مہاجرین اور جتنے مسلمان تھے وہ اس فیصلے پر پوری طرح عمل کرتے تھے، وہ آپ کی ہر بات مانتے تھے۔ پیارے بچوں، ہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی محبت کرنی ہے، ایسے ہی پیار کرنا ہے، ایسے ہی ان کی بات ماننی ہے۔ اب ہمیں بھی ان کی جو بھی بات پتہ چل جائے نا، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور ایسے ہی کرنا ہے، تاکہ ہم بھی یہ بات قیامت والے دن سنیں کہ اللہ ہم سے راضی ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے؟ پیارے بچوں، آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے؟ یس میم، یس میم. شاباش۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ قبیلہ حوازن، میں نے بتایا تھا نا غزوہ حنین میں قبیلہ حوازن جو تھا وہ بھی شامل تھے، اور جس وقت یہ لوگ بھاگے ہیں وہاں سے مشرکین، تو ان کی عورتیں اور بچے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھیں۔ اچھا، اب اس میں ہوتا یہ تھا بچوں کہ جو مال غنیمت میں جو اونٹ بکریاں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں وہ بھی تقسیم ہو جاتی تھی نا، اور جو خواتین اور بچے ہوتے تھے وہ بھی تقسیم ہو جاتے تھے۔ اور وہ کیسے تقسیم ہو جاتے تھے کہ وہ ہر ایک جس بھی گھر کو دیے جاتے تھے نا، وہ ان کی ذمہ داری بن جاتے تھے، پھر وہ ان کو اپنے گھروں میں اچھے طریقے سے رکھتے تھے، ان کے کھانے پینے کا، لباس کا، ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ان کی ذمہ داری بن جاتا۔ اب عورتیں اور بچے تو اپنے لیے خود سے کچھ نہیں کر سکتے نا، تو جو مشرک قومیں ہوتی تھیں جس وقت مسلمان جیت جاتے تھے تو ان کے جو عورتیں اور بچے مسلمانوں کے قبضے میں آتے تھے، وہ پھر وہ بھی تقسیم ہو جاتے تھے، اور وہ جو جس کے پاس جو پہنچتا تھا نا اس کی حفاظت کی ذمہ داری پھر اس فیملی کی ہو جاتی تھی۔ تو اس میں قبیلہ حوازن کی خواتین جو تھیں وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی، مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ تو ایسے میں جو قبیلہ حوازن کے جو سردار تھے وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہماری خواتین اور بچے جو ہیں نا آپ ان کو رہا کر دیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول کی، اور آپ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں جو لوگ آ رہے تھے آپ نے وہ چھوڑ دیا، اور پھر آپ نے انصار اور مہاجرین سے کہا کہ جو جو آپ کے حصے میں ہیں آپ لوگ بھی وہ میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ان کے قیدی رہا کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر سارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو قیدی تھے آپ نے وہ رہا کیے، تو اس کے بعد مہاجرین اور انصار کے پاس جو جو قیدی تھے، مہاجرین اور انصار نے بھی وہ قیدی جو تھے وہ رہا کر دیے۔ یوں بنو حوازن کے جو قیدی تھے وہ سارے بھی تقریباً رہا ہو گئے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد آگے ایک اور بڑا اہم واقعہ پیش آیا 9 ہجری میں، ہجرت کے 9ویں سال، اور وہ ہے غزوہ تبوک، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے 10 ہجری میں ایک اور حجۃ الوداع ہے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہے۔ تو بس ہمارے پاس یہ تھوڑے سے ٹاپکس ہیں، 1-2 کلاسز ہماری اور ہیں، ایک اس ویک کی، کل کی، اور پھر اگلے ویک کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پھر آپ لوگوں کا یہ کورس جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو ابھی آپ لوگوں کی جو بھی میرے ساتھ کلاس ہیں آپ لوگ چھٹی نہ کریں، آپ لوگ اپنی کلاسز اٹینڈ کریں، اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی آپ لوگوں کی ایک کوئز سیریز ہوگی، بک آپ کو PDF میں نے شیئر کیا ہوا ہے۔ ڈیلی ہم نا 10-12 پیجز کا ایک کوئز میں آپ کے لیے رکھوں گی، وہ آپ نے کرنا ہوگا، اور جو بچے اس کوئز کو اچھے طریقے سے اپنا کمپلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے سرٹیفکیٹس ہیں، اور پھر ان کا جو کورس ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے یہ آخری کلاسز بھی نہ چھوڑیں، اور جو آپ لوگوں کی کوئز سیریز ہوگی اس میں بھی سب بچے ضرور پارٹیسپیٹ کریں۔
ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کی بس تھوڑی سی کلاسز رہ گئی، ایک کل کی اور ایک اگلے، میکسیمم 4 کلاسز ہیں، اور 4 کلاسز کے ساتھ آپ لوگوں کی ایک کوئز سیریز ہے. بس اتنا سا کام ہے آپ لوگوں کا. تو آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی. آپ لوگ ایک سچے اور بہادر نبی کی امتی ہیں، اور آپ نے بہادری سے اپنے سارے کام کمپلیٹ کرنے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بچوں، پیارے بچوں، ایگری؟ کلاسیں لیں گے بچے جو 3 4 کلاسز ہیں، اور کوئز میں حصہ لیں گے سارے بچے؟ یس. یس، شاباش ربی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ خیرت کو، انس کو، ربی کو، جو بچے کلاس میں ہیں جو نہیں ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ لوگوں کو دین دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے، اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. پیارے بچوں، اللہ حافظ. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.